بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت سواری جائے گی تب مومنین کھڑے ہوں گے۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے والد محترم، ہمارے لیے جنت کھلوائیے۔ آپ فرمائیں گے، تمہیں تمہارے باپ آدم کی خطا ہی نے تو جنت سے نکلوایا تھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو خلیل ہوں، بہت پیچھے ہوں۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں یہ تمہارا کام نہیں کر سکتا، تم کلمت اللہ اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، آپ کو اذن شفاعت ملے گا، آپ کے ہمراہ امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا۔ یہ دونوں پولیس رات پر دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر امت محمد یا گزرنا شروع ہوگی۔ سب سے پہلا شخص مر البرق بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یہ مر البرق کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے بجلی کو نہیں دیکھا؟ یہ کتنی جلدی گزر کر پلک جھپکنے میں ہی واپس آ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوا کی مانند گزریں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح اور کچھ لوگ سواروں کی طرح گزریں گے۔ ان کے اعمال ان کو لے جا رہے ہوں گے۔ ان کا نبی پولیس رات پر کھڑا رب سلم سلم کی دعائیں کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے اعمال کمزور ہوتے جائیں گے۔ پھر ایک آدمی آئے گا جو گھسٹ گھسٹ کر گزر رہا ہوگا۔ پولیس رات کے کناروں پر لوہے کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے۔ ان کو اس بات کا پابند کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں انہیں حکم ہو یہ اس کو پکڑ لے۔ کچھ لوگوں کے جسم چھل جائیں گے لیکن وہ نجات پا جائیں گے، اور کچھ لوگ دوزخ میں جا گریں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا، اس سے کہے گا، اے میرے والد، میں تیرا کیسا بیٹا تھا؟ وہ کہے گا، تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا۔ وہ کہے گا، کیا آج تو میری بات مانے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ بیٹا کہے گا، میرا دامن پکڑ لو۔ وہ اپنے بیٹے کا دامن پکڑ لے گا۔ پھر یہ چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق ہی کی جانب متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، جنت کے جس دروازے سے تیرا دل کرے تو داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میرے ساتھ میرا باپ بھی ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے غمزدہ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بجوں کی شکل بنا دے گا، وہ اس سے چھوٹ کر دوزخ میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ناک سے پکڑ کر فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا یہ تیرا باپ ہے؟ بندہ کہے گا، تیری عزت کی قسم ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر اس آگ کو 2 مرتبہ پانی سے نہ گزارا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، اور اللہ کی قسم یہ کافی ہے۔ اور یہ آگ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ کبھی دوزخ میں واپس نہ ڈالا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء زبیدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر سانپ ہے، یہ کسی کو 1 مرتبہ ڈس لے تو اس کا درد 40 سال تک محسوس ہوتا رہے گا۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زمین سے دوسری زمین تک 500 سال کی مسافت ہے، ان میں سے اوپر والی ایک مچھلی کی پشت پر ہے، اس کے دونوں کنارے آسمان سے ملتے ہیں،
اور وہ مچھلی ایک چٹان پر ہے، اور وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری ہواؤں کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہوا کے نگران فرشتے کو حکم دیا کہ وہ ان پر ایسی ہوا چلائے جو عاد کو ہلاک کر دے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں ان پر بیل کے گلے کی مقدار میں ہوا بیچتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ زمین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس پر ہے سب کے لیے کافی ہے، لیکن ان پر ایک مہر کی مقدار میں ہوا بھیج۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ہمراہ کیا ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، سورہ ذاریات آیت 42۔ جس چیز پر گزرتی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ اور تیسری میں دوزخ کا ایک پتھر ہے، اور چوتھی میں جہنم کی گندک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آگ کی بھی گندک ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس میں گندک کی وادیاں ہیں، اور ان میں مضبوط پہاڑ ڈالے جائے تو وہ بھی سما سکتے ہیں۔ پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں، ان کے منہ وادی کے برابر ہے، وہ کافر کو ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو اس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ بچے گا۔ چھٹی میں جہنم کے بچھو ہے، سب سے چھوٹا بچھو پالان کسے ہوئے خچر کے برابر ہوگا، وہ کسی کافر کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ اس سے دوزخ کی گرمی بھول جائے گا۔ ساتویں میں سقر ہے، اور اسی میں ابلیس بھی ہے، اس کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے باندھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سورہ مزمل کی یہ آیت نازل ہوئی، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، سورہ مزمل آیت 12۔ اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی مہلت دو، بے شک ہمارے پاس باری بیڑیاں ہے، بھڑکتی آگ، ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ، سورہ مزمل آیت 13، اور گلے میں پنستا کانا سے مراد زقوم کا درخت ہے۔